الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عرض کیا جائے گا کہ قربانی کا نصاب کتنا ہے۔ معزز سامعین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ میں 4 قسم کے نصاب کاؤنٹ ہوتے ہیں اور قربانی میں 5 قسم کے نصابوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں جو 4 نصاب شمار ہوتے ہیں ان میں سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی پیسہ ہے۔ قربانی میں ان کے علاوہ ضرورت سے زائد اشیاء بھی شمار کی جاتی ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا موجود ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ ضرورت سے زائد کچھ ہے، تو تب اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر چاندی موجود ہے اور کچھ بھی نہیں تو جب تک 52.5 تولے چاندی نہیں ہوگی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے اور 1 ماشا چاندی بھی موجود ہے تو یہ چاندی کا نصاب بن جائے گا، دونوں کو ملا کر اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے اور اس کے علاوہ قربانی والے دنوں میں 10 روپے بھی ہیں تو آج کے حساب سے سونے کی قیمت 1 لاکھ سے زائد ہے، تو اس 1 تولے سونے اور 10 روپے کو ملا کر یقیناً چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، جو آج کی تاریخ یعنی 24 جولائی 2020 کو 52.5 تولے چاندی کی قیمت 60,375 روپے بنتی ہے۔ تو اگر 1 تولہ سونا اور 10 روپے بھی ہوں تو یہ چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، تو اس صورت میں اس بندے پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ضرورت سے زائد بھی کچھ مال ہے، ضرورت سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے جو پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں ان میں 3 جوڑے سردیوں کے اور 3 جوڑے گرمیوں کے، اور سردیوں میں کچھ سویٹر کوٹ وغیرہ سردی سے بچاؤ کے لیے، یہ چیزیں ضرورت کی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کپڑے ہوں، سلے ہوں یا ان سلے ہوں، وہ سب زائد از ضرورت ہیں، قربانی کے نصاب میں ان کو بھی شمار کیا جائے گا، اور زائد از ضرورت چیزوں کی قیمت کو سونے کے ساتھ ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی 60,375 آج کی تاریخ میں بنے گا تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے تقریباً معاشرے کے ہر بندے پر قربانی کا وجوب ہوتا ہے۔ اس میں شرائط بہت کڑی ہیں۔ ہمیں اس عبادت سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوشش کر کے قربانی والی عبادت کو ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور جن کی یہ یاد ہے انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اشارہ پانے پر اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری رکھ دی، اور مسلمان جو ہم ان کی ملت ہیں اور ان کا نام لینے کو فخر سمجھتے ہیں، ہم طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں قربانیوں سے بچنے کے لیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے اسے عیدگاہ کے قریب تک نہ آنے دیا جائے۔ بطور خاص یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواتین کا جو زیور ہوتا ہے اس کے ساتھ قربانی والے دنوں میں ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر پیسہ نہ ہو تو ضرورت سے زائد کپڑے خصوصاً ان سلے ہوئے یا سلے ہوئے 20 سوٹ جمع کر کے رکھتی ہیں۔ اس صورت میں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے اور انہیں قربانی ضرور کرنی چاہیے، اور مردوں کو بھی اس مسئلہ میں اپنی خواتین کی ماؤں بہنوں بیویوں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور یہاں تک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف مرد کے ذمے ہے میاں بیوی میں سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے جو صاحب نصاب ہو قربانی اس کے ذمے ہے۔ بسا اوقات مرد صاحب نصاب نہیں ہوتا اور عورت صاحب نصاب ہوتی ہے، تو اس صورت میں قربانی عورت پر واجب ہے۔ اسی طرح جو کنواری اور بالغ بچیاں ہیں وہ جو اپنے جہیز کا سامان تیار کر کے رکھتی ہیں، اگر اس کے مالک والدین ہیں، والد ہے یا والدہ ہے،
اور انہوں نے اپنی بالغہ بیٹی کو ابھی تک اس کا مالکہ نہیں بنایا، تو اس صورت میں ماں باپ میں سے جو مالک ہوگا اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ والد مالک ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات لڑکیوں کی مائیں ان کے لیے جہیز کا سامان تیار کر کے رکھتی ہیں جو والد کے علم میں ہی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات عورتیں گھر میں بالکل اس معاملے میں خود مختار ہوتی ہیں اور خود اس مال میں تصرف کی مالکہ ہوتی ہیں، تو اس صورت میں عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر انہوں نے اپنی جوان بالغ بیٹی کو مالکہ بنا دیا کہ یہ مال یہ سب کچھ تیرا ہے، یہ زیور وغیرہ، اس سب کو دیکھ کر اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے گا تو اس نوجوان لڑکی پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح جوان بچے اپنی تعلیمی اخراجات کے لیے اور شادی کی تیاری کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، جو اس وقت فوراً ضرورت نہیں ہوتی، بعد میں ضرورت پڑنی ہوتی ہے، قربانی والے ایام میں اگر وہ مال ان کے پاس ہے جس نے 6 ماہ سال کے بعد ان کی ضرورت بننا ہے لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں، اگر اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس صورت میں ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل کو سمجھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔